بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں حصہ غزل سے فراق گورکھپوری کا تعارف۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور انفارمیٹیو لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ عزیز طلبہ، فراق گورکھپوری 1896 میں پیدا ہوئے اور 1982 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ فراق گورکھپوری کی جو پیدائش ہے وہ 1896 ہے اور ان کی جو وفات ہے وہ 1982 ہے۔ عزیز طلبہ، فراق گورکھپوری گورکھپور کے ایک معزز ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اصل نام رگھوپتی سہائے تھا۔ عزیز طلبہ، فراق گورکھپوری کا اصل نام ایم سی کیوز اور شارٹ کوشچن کے حوالے سے آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے، کیونکہ اکثر اوقات ایگزام میں فراق گورکھپوری کا اصل نام پوچھ لیا جاتا ہے۔ قائصد ہندو گھرانے کے دستور کے مطابق، قانون کے مطابق ابتدائی تعلیم اردو اور فارسی میں ہوئی۔ بی اے الہ آباد یونیورسٹی سے کیا۔ زمانہ طالب علمی ہی سے شعر کہنا شروع کر دیے تھے۔ عزیز طلبہ، فراق گورکھپوری نے زمانہ طالب علمی سے ہی شعر کہنا شروع کر دیے تھے۔ 1930 میں 1930 میں انہوں نے بطور پرائیویٹ امیدوار الہ آباد یونیورسٹی سے ایم اے انگریزی ادبیات کا امتحان ریکارڈ نمبروں کے ساتھ پاس کیا، یعنی اچھے نمبروں کے ساتھ انہوں نے ایم اے انگریزی کا جو امتحان ہے وہ پاس کیا، جس کے بعد اسی یونیورسٹی میں انگریزی کے استاد مقرر ہو گئے۔ وہ الہ آباد یونیورسٹی میں ہی انگریزی کے استاد لگ گئے۔ عزیز طلبہ، ابتدا میں افسانہ نگاری بھی کی۔ فراق گورکھپوری کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ فراق گورکھپوری نے ابتدا میں افسانہ نگاری بھی کی، مگر بنیادی طور پر وہ شاعر تھے۔ انہوں نے اردو غزل کو تازگی اور توانائی عطا کی۔ ناقدین انہیں میر کے رنگ تغزل کا نمائندہ شاعر قرار دیتے ہیں۔ ناقدین، ناقد کی جمع ہے اور ناقد کہتے ہیں تنقید کرنے والے کو، مطلب کھرے اور کھوٹے میں فرق کرنے والے کو، امتیاز کرنے والے کو۔ رشید احمد صدیقی کے بقول غزل کا جو آئندہ جو رنگ و آہنگ ہوگا، غزل کا آئندہ جو رنگ و آہنگ ہوگا، جو اس کی جو ہے وہ بنت کاری ہوگی، یا اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ رنگ و آہنگ کے ساتھ اس کی ساخت و پرداخت میں فراق کا بڑا اہم حصہ ہوگا۔ یعنی کہ غزل کی جو بنت کاری ہے، غزل کی جو بناوٹ ہے، غزل کا جو انداز ہے، اس میں جو وہ کہتے ہیں فراق گورکھپوری کا خاص الخاص جو ہے وہ حصہ ہوگا۔ عزیز طلبہ، فراق گورکھپوری نے غزل گوئی کے ساتھ ساتھ اپنے تنقیدی مضامین میں بھی شہرت حاصل کی۔ انہوں نے غزل لکھی اور غزل گوئی کے ساتھ ساتھ انہوں نے تنقیدی مضامین بھی تحریر کیے۔ ان کی تصانیف میں شعلہ ساز، روح کائنات، اندازے، حاشیے، شبنمستان، اردو کی عشقیہ شاعری اور اردو غزل گوئی شامل ہیں۔ حکومت بھارت اور سوویت یونین کی طرف سے انہیں متعدد اعزازات سے نوازا گیا۔ بھارت کی حکومت کی طرف سے اور سوویت یونین جو ایک ادارہ ہے، اس کی طرف سے انہیں کئی اعزازات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ عزیز طلبہ، ان کی جو تصانیف ہیں ان کے حوالے سے آپ نے ان کی تصانیف کے نام جو ہیں وہ یاد رکھنے ہیں، تاکہ اگر فراق گورکھپوری کی تصانیف کے حوالے سے شارٹ کوشچن یا ایم سی کیوز بنتا ہے
تو وہ ہم آسانی سے اس کا آنسر جو ہے وہ دے سکیں اور امتحانی نقطہ نظر سے اپنے نمبر جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ تصانیف کے نام آپ نے یاد رکھنے ہیں: شعلہ ساز ہے، روح کائنات ہے، انداز حاشیے شبنمستان، اردو کی عشقیہ شاعری اور اردو غزل گوئی۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا فراق گورکھپوری کا مختصر مگر جامع تعارف۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔